اہل فکر، اہل ذکر، اہل شعور، اہل دل، اہل ایمان، اہل لکھنؤ، السلام علیکم۔ بہرحال مقرر توتی مقال، خطیب بے مثال جناب محترم عالی جناب حجت الاسلام مولانا کلب جواز صاحب کی پرعلم تقریر کہ جس سے مومنین کے قلوب منور ہوئے۔ حاضرین محفل، چونکہ میر انیس صاحب کی روح بھی یہیں تشریف فرما ہوگی، اس لیے کہ میر انیس صاحب کے مصرے پڑھے گئے، میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے فرد مومن سے لے کر فرد آخر تک میں توجہ چاہتا ہوں۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، بلکہ یوں کہوں کہ آج اس ذات مقدس کا ذکر ہے اور اس شبیہ ساقی کوثر کا جشن ہے کہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، جسے فضل عباس کہا جاتا ہے، جسے آرزو علی کہا جاتا ہے۔ آئیے آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارکباد ہم ایک زبان ہو کر تمام ائمہ اور اولیاء اور اوصیاء کی خدمت میں پیش کریں۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی آمد مولا کائنات آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی آمد حسن مجتبیٰ آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک امام حسین آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک زین العابدین سید سجاد آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک محمد باقر آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک صادق آل محمد آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک محمد رضا آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک موسی کاظم آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک محمد تقی آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک علی نقی آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک حسن عسکری آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک قائم آل محمد آپ کو مبارک ہو۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک جناب صغرا آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک والی سکینہ آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک آدم آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک عیسیٰ آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک موسیٰ آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک یحییٰ آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک زکریا آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک لوط آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک ہود آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک ابراہیم آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک اسماعیل آپ کو مبارک ہو۔ آدم کو اس لیے مبارک ہو کیونکہ آدم کا علم تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، آدم کے علم کا محافظ عباس آ گیا۔ نوح کا تقوی تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، نوح کے تقوی کا محافظ عباس آ گیا۔ ابراہیم کی خلت تھی، کوئی محافظ نہیں تھا، ابراہیم کی خلت کا محافظ عباس آ گیا۔ یوسف کا حسن تھا، یوسف کے حسن کا کوئی محافظ نہیں تھا، آئیے یوسف کے حسن کی معراج عباس آ گئی۔ آئیے محمد مصطفیٰ کا کمال تھا، کوئی معراج کمال پہ نہ تھا، ابوالفضل عباس جیسی معراج آ گئی۔ آئیے مبارکباد پیش کریں جناب زینب آپ کو، آمد فضل عباس کی مبارک، آمد ابوالفضل عباس کی مبارک جناب زینب آپ کو مبارک ہو۔ آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک یحییٰ آپ کو مبارک ہو۔ آئیے سب مل کے یک زبان ہو کے آمد سرکار ابوالفضل عباس کی مبارک ایسے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں کہ جسے محسن اسلام سرکار ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ہم جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اس کے کم از کم پڑھے ہوئے طالب علم بہلول ایسے دانا ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جنت کے محل بنائے اور غیروں کو بیچ کر آ جائیں۔ ایسے ایسے دانا ابو طالب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جب ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچتے ہیں تو رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی یونیورسٹی کے ہیڈ کوارٹر کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج اس ذات مقدس کا جشن ہے۔ بہت اچھی بات کہی مولانا کلب جواز صاحب نے، یہاں میر انیس صاحب کی روح بھی آئی ہوگی۔ آئیے یاد رکھیے گا کہ قرطاس کربلائی نے
ابتدائی نظامت میں کیا جملہ لکھنؤ والوں کو اور گہوارہ ادب میں پیش کیا ہے، اس لیے کہ لکھنؤ والے جملوں کی جو قدر کر لیتے ہیں، ہندوستان میں کسی گلی میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں جملوں کی قدر نہیں ہوتی، مصروں کی قدر نہیں ہوتی، کلام کی قدر نہیں ہوتی، منقبت کی قدر نہیں ہوتی، مراسی کی قدر نہیں ہوتی، سوز کی قدر نہیں ہوتی، آواز کی قدر نہیں ہوتی، لہجے کی قدر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ گہوارہ ادب ہے، یہاں سے خدائے سخن میر انیس اعلی اللہ مقامہ کا رشتہ ہے۔ آئیے، بہت اچھا شعر سنایا کلب جواد صاحب نے، میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مصرے کیا پڑھ دیے کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں میں انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ معاف کیجئے گا، آپ اگر غور سے دیکھیے تو میر انیس نے یہ طنزاً جملہ نہیں کہا بلکہ لکھنؤ کی محبت میں کہا ہے۔ یہاں شعراء کرام تشریف فرما ہیں، اہل ادب تشریف فرما ہیں، اہل نظر تشریف فرما ہیں، متدین افراد ہیں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، کوالیفیکیشنل لوگ میرے سامنے ہیں، یوتھ سے خطاب کرتا ہوں اور ایک نتیجہ دیتا ہوں۔ نتیجہ سنیے، میر انیس نے کیوں مصرے کہے؟ میر انیس نے اس لیے مصرے کہے کیونکہ میر انیس کو لکھنؤ سے بڑی محبت تھی۔ آئے رے میرا مجمع، میر انیس کو لکھنؤ سے بڑی محبت تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ نہ جانے کتنے صاحب اولاد ہوں گے جن کی اولادیں بگڑنے لگتی ہیں تو فوراً باپ یہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں ایسے نہ ہو جاؤ، وقت ہے ابھی سدھر جاؤ۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی لکھنؤ کی سرزمین پہ، اس لیے کہ میر انیس علی اللہ مقامہ کی روح ضرور اس جشن میں آئی ہوگی، اس لیے کہ لکھنؤ سے رشتہ ہے۔ اب آئیے اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد پھر لکھنؤ والے مصرع دہرائیں، کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں میں انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ ارے بڑے محبت آمیز مصرے تھے، وہ تو نصیحت کر کے چلے گئے، کہنے لگے کہ لکھنؤ والوں ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ دنیا والے تمہارے دامن پہ دھبا لگائے تم اپنے آپ کو اتنا بچا لو کہ تمہارے آگے کوئی دھبا نہ لگانے پائے۔ تم اہل ادب کہلاؤ، تم اہل ایمان کہلاؤ، تم اہل دل کہلاؤ، تم اہل ادب کہلاؤ، تم اہل تہذیب کہلاؤ۔ اس لیے میر انیس صلی اللہ مقامہ انہیں مصرے کہے، کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں میں انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ اور آئیے، آج تو اس شبیہ ساقی کوثر کا جشن ہے، آئیے منتظمین کو میں پہلے سلام کروں، اس لیے کہ نہ جانے کائنات میں کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنے امیر آئے اور چلے گئے، کتنے تاج آئے جو استخوانش ریزہ ریزہ شد ہو گئے، جو مٹی میں مل گئے، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ ان کا پیسہ کار خیر میں صرف ہو۔ لیکن یہ آل محمد کا کرم ہوتا ہے، شہزادی کی جس کے ساتھ تائید ہو جائے وہ 4 شعبان کا جشن کراتا ہے، وہ 3 شعبان کا جشن کراتا ہے، وہ پہلی شعبان کا جشن کراتا ہے، وہ 13 رجب کا جشن کراتا ہے۔ آئیے جملے صرف کرتا ہوں، اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں۔ آج اس ذات کا جشن ہے کہ جس کے ذکر کے لیے کم از کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، کعبہ دل کی چھت پر لسان اللہ کے لعاب دہن سے نکلے ہوئے لعاب دہن کی پھواریں کعبہ دل کی چھت پہ پڑ رہی ہوں، اور فکر کا طائر کوثر کے ساحل پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہو، اور 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تائید کے لیے بیتاب صاحب، تاج صاحب اور ہمارے دیگر شعراء اور قرطاس کی پشت پہ رکھا ہو، تب ذکر ابو الفضل عباس ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ذات وہ ذات ہے جس کا والد محترم نون والقلم ہے، دین کا علم ہے، قاطع ظلم و ستم ہے، راہ حق کا قدم ہے، صراط مستقیم ہے، قلب سلیم ہے، باد نسیم ہے، سوائے شمیم ہے، اسلام کا تن ہے، شاہ زمن ہے، علم کی کرن ہے، جمال حسن ہے، تاجدار حلطہ ہے، نصیریوں کا خدا ہے، سید العرب ہے، نصیریوں کا رب ہے، کلیوں کی چٹک ہے، پھولوں کی لہک ہے، سبزوں کی لہک ہے، چڑیوں کی چہک ہے۔ آئیے، علامہ شبلی نعمانی نے کہا جب میں نے فضائل علی پڑھا تو ایک مرتبہ فضائل پڑھتے پڑھتے میری فکر کا قید خانے کا دروازہ کھول کے جب میری فکر کا طائر فضائل علی کی سریا تک پہنچا، علی کے چہرے کو دیکھ کے قصیدہ پڑھا، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی نفس اللہ، علی ید اللہ، علی قدم اللہ، ایسے ہی قصیدے ہو رہے تھے تو کسی سوالی نے بڑھ کے کہا علامہ ایسے ہی قصیدے پڑھتے رہو گے؟ علامہ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جا شافعی کی قبر کھود، شانہ ہلا کے پوچھ، مرتے مر گیا سمجھ نہ پایا علی خدا ہے یا خدا علی۔ حیدری حیدری حیدری
اس وحدہ لا شریک کا کیا کرم ہوا کہ علی کے گھر میں ایک اور علی دے دیا. خدا کی قسم یہ نصیریوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے خدا نے. خدا یہ چاہتا تھا کہ نصیریوں کو دلیل نہ مل جائے، اس لیے خدا بند عالم نے ایک اور علی بھیج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا خدا علی ہے تو پھر مانو کہ ہمارے دو خدا ہیں. اس لیے کہ جیسے علی کی آنکھیں ویسے عباس کی آنکھیں، جیسے علی کے ہاتھ ویسے عباس کے ہاتھ، جیسا علی کا چہرہ ویسا عباس کا چہرہ، جو علی کی رفتار وہ علی کی رفتار، وہ عباس کی رفتار، جو علی کی گفتار وہ عباس کی گفتار. تمہیں ماننا پڑے گا. میں لکھنؤ والوں سے اتنا تو کہنا چاہوں گا کہ لکھنؤ میں خطابت سنی جاتی ہے، ذاکری سنی جاتی ہے. مجھے ابتدائی نظامت میں جتنا وقت لینا ہے لے لوں گا، اس لیے کہ شورائے کرام اور ہمارے علماء عظام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جہاں جہاں مجھے سن چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ناظم ہے کہ جو شورا اور سامعین کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہتا، لیکن ابتدا میں اسے جو کام کرنا رہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے. آئیے کچھ پیغامات دو تین جملوں میں دے دوں. آئیے مولا ابو الفضل عباس کا ذکر ہو رہا ہے. عزادار میرے سامنے کھڑے ہیں جن جن کے بازوؤں پر کٹے ہوئے ابو الفضل عباس کے ہاتھوں کا قرض ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس جملے کی قدر کرے. آئیے ابو الفضل عباس کے تذکرے کو آج کچھ لوگ یوں بھی ہو گئے جو کہنے لگے میں غیروں کی بات نہیں کرتا. دیکھیے میں ڈرتا بھی کسی سے نہیں ہوں. ایک جان ہے، اللہ لے لے یا بندہ لے لے. ارے لکھنؤ کا مجمع ہے، اللہ لے لے یا بندہ لے لے، ایک جان ہے، لیکن ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. اس لیے کہ اگر عزتیں چاہیے تو ایک فارمولا ہے قرطاس کے پاس. جانتے ہیں کیا وہ فارمولا؟ یہ ہے کہ در آل محمد پہ بس مرغا بنے رہو. اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے؟ اگر عزتیں چاہیے تو در آل محمد پہ مرغا بنے رہو. اس لیے کہ جو سر اٹھا کر آیا کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا. کیا مجمع ہے! کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا. لیکن آئیے دکھاتا ہوں در آل محمد کی بلندی. اگر کوئی وحشی آیا تو انسان بن گیا، انسان آیا مسلمان بن گیا، مسلمان آیا سلمان بن گیا، سلمان آیا فخر سلیمان بن گیا، بیزار آیا ابو ذر بن گیا. لیکن آج ہمارے اندر بھی کچھ ایسے خطیب ہونے لگے کہ جنہوں نے مولا عباس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی اور یہ کہنے لگے کہ عباس. اللہ اکبر. ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ صرف اور صرف دو جملوں میں سنیے گا. دو عالم دین تھے. علماء تشریف فرمائیں. بیتاب بھائی آپ داد دے دیں تو یہ دستاویز عصر ہو جائے گی. دو عالم دین تھے کہ جو حرم امام حسین میں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک عالم دین یہ کہہ رہا تھا کہ سلمان افضل ہیں، اور ایک عالم یہ کہہ رہے تھے نہیں عباس افضل ہیں. سنے گا میرا مجمع. ایک عالم کہہ رہا تھا سلمان افضل ہیں اور ایک عالم کہہ رہا تھا عباس افضل ہیں. تاج بھائی جملہ سنیے. ایک عالم کہہ رہا ہے سلمان افضل، ایک عالم کہہ رہا ہے نہیں عباس افضل. پورا دن یہی بحث ہوتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب جیسے ہی دن نے ردائے لیل اوڑھی اور جو کہہ رہا تھا کہ سلمان افضل ہیں بستر استراحت پہ جیسے ہی لیٹا، خواب میں شہزادی آئیں. آنے کے بعد جملہ دوں گا، چاہے جیسے استقبال کر لیجئے گا. جملہ یوں ہی پڑھوں گا جیسے پڑھ رہا ہوں، لیکن جملہ بہت بڑا ہے. خواب میں شہزادی آئیں. تاج بھائی جملہ سنیے. خواب میں شہزادی آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں تو کہتا ہے کہ میرا عباس نہیں بلکہ عباس سے سلمان افضل ہے، تو سن میرا عباس تو وہ ہے کہ جو ایک نظر بھر کے کائنات کو دیکھ لے تو پوری کائنات سلمان ہو جائے. حیدر 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 حیدر. یہ مکتب فکر جعفریہ کے بھولے بھالے عزاداروں کو بہکانے والے بد تہذیب خطیب. علم بہت ہو گئے، علم بہت ہو گئے. ایک جملہ یاد آ گیا. کسی بچے کے سامنے کسی عالم نے کہہ دیا کہ جو لبادہ تو عالم کا تھا لیکن اندر شیطان چھپا ہوا تھا. اس نے فوراً کہہ دیا کہ علم بہت ہو گئے بیٹا، ایک ہی علم لگاؤ. تو اس بچہ بھی مولا عباس کا چاہنے والا تھا. جب بڑی بڑی داڑھی دیکھی کہا سرکار اتنی داڑھی کے بال کیوں، ایک ہی رکھ لیتے. یہ ہیں مولا عباس کے چاہنے والے.
سلامت رہیے، خدا آپ کی ماؤں کی گودیاں آباد رکھے، آپ کے جذبہ ایمانی کبھی ضعیف نہ ہو بلکہ کڑی الجبان رہیں علی اکبر کے صدقے میں۔ کیا کہنے لگا؟ یہی ہوتے ہیں عباس کے چاہنے والے۔ کہا میاں اتنی ساری داڑھی کے بال کیوں، ایک رکھ لیتے؟ تو فوراً مولوی صاحب نے سر جھکا کے کہا بیٹا یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بچے نے کہا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ حاکم شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ارے یہ حاکم شریعت کا مسئلہ ہے۔ آئیے لوگ کہنے تو لگے بس دو تین جملے اور شاعر آپ کے حوالے۔ دیکھیے مولا عباس کے اوپر بات دنیا نے کہا اپنوں میں ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ علم بہت ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر ایک نظر عرفانی نظر مولا عباس کی عظمت پہ ڈال لیتے تو یہ بد تہذیب خطیب، یہ زنانے مولوی کبھی یہ نہ کہتے ہوئے نظر آتے، بلکہ یہی کہتے۔ جملہ سنیے گا، چاہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کہ جو آل محمد کے گھرانے کے خلاف ہو جائیں، کوئی رعایت نہیں، اس لیے کہ آج کا دور بہت برا دور ہے۔ آج گھر میں بیٹھ کے نعرے حیدری نہ لگائیے، روڈوں پہ نکل کے لگائیے تاکہ مرحت کی اولادیں اپنی اوقات نہ بھولیں۔ نعرے حیدری جو لگنا چاہیے وہ روڈوں پہ لگنا چاہیے، میدانوں میں لگنا چاہیے۔ آئیے جنہوں نے کہا علم بہت ہو گئے، انہیں اتنی تمیز بھی نہیں کہ ولادت عباس سے لے کر شہادت ابوالفضل عباس تک خداوند عالم نے ایک معاہدہ کر لیا تھا عباس سے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ عباس ولادت سے لے کر شہادت تک تمہیں وہ دو فضیلتیں دوں گا جو نہ تم سے پہلے کسی کو ملی نہ تمہارے بعد کسی کو ملیں گی۔ بس یہ جملہ یہیں تک لانا تھا۔ مجمع بڑا بیدار ہے، مجھے پتا ہے 4 شعبان کی محفل کیسے ہوتی ہے، لیکن کچھ پیغامات پہنچانے تھے، میں نے پہنچا دیے، اور بڑا محترم مجمع ہے۔ میں لکھنؤ میں کافی مرتبہ محفلوں میں آ چکا ہوں اور یہاں کی فکریں مجھ سے ناواقف نہیں ہوں، میں آپ سے ناواقف نہیں ہوں۔ جو یہ کہتے لگے کہ عالم بہت ہو گئے، آپ سنیے، عباس سے خدا نے ایک وعدہ کر لیا تھا، عباس تمہاری شہادت کے بعد تمہیں 2 فضیلتیں ایسی دوں گا نہ تم سے پہلے کسی کو ملی نہ تمہارے بعد کسی کو ملی ہوں گی۔ جانتے ہیں کون سی فضیلت؟ خدا نے پہلی فضیلت تو یہ دی کہ عباس یا تو بغیر ہاتھوں کے میں بانٹوں گا یا میرا عباس بانٹے گا۔ یہ پیچھے کا مجمع کچھ جناب مریم کی سنت لے کے کھڑا ہے، اس لیے کہ جناب مریم کی سنت وہاں ہوتی ہے جہاں منافقین سامنے ہو۔ یہاں تو آپ بھی علی والے ہیں، میں بھی علی والا ہوں۔ آئیے خاموشی کا روزہ توڑیے، میں جملہ دیتا ہوں، اس سے افطار کر لیجئے۔ پیچھے والے جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے جملہ دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہوگی عباس کہ بغیر ہاتھوں کے یا تو میں بانٹوں گا یا تو تم بانٹو گے، اور عباس دوسری فضیلت یہ ہوگی کہ کائنات میں اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے عالم۔ حیدر 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 یا علی، سلامت رہیں سلامت رہیں، خدا آباد رکھے۔ آئیے ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، میرے ساتھ بولیے۔ سرزمین پنجاب میں محفل ہو رہی تھی اور وہ علی کے چاہنے والے جب شباب پہ محفل پہنچی تو پنجابیوں نے نعرہ لگایا۔ خدا کی قسم کیا نعرے تھے، دیکھنے کے بعد سننے کے بعد تو میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس لیے نم ہو گئیں اتنا ہنسوں کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ آج مولا عباس کا جشن ہے، آئیے ایک نعرہ سناتا ہوں، وہ نعرہ پنجابیوں کا ہے، میرے ساتھ مل کے بولیے گا۔ دو دھاری تلوار نعرے حیدری، نہیں ابھی بھی پیچھے والا مجمع خاموش ہے۔ دو دھاری تلوار نعرے حیدری، ارے نعروں کا سردار نعرے حیدری، نعروں کا سردار نعرے حیدری، ارے دشمن پہ یلغار نعرے حیدری، کعبے کی دیوار نعرے حیدری، ارے مار ملنگا مار نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سلامت رہیں، خدا آباد رکھے، شاد رکھے، آپ یوں ہی جوان رہیں، آپ کی تمام دلی حاجات
خدا قبول فرمائے۔ اے کٹے ہوئے ہاتھوں سے خیرات بانٹنے والے ابو الفضل عباس، جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں، رباب کے صدقے میں رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد زرینہ عنایت فرما۔ نہ جانے کتنے فقیر ایسے ہوں گے جو تیرے دامن پہ اپنا، تیرے چوکھٹ پہ اپنا دامن پسار کے خیرات مانگ رہے ہوں گے۔ جنہیں عزت چاہیے انہیں عزت دے، جنہیں شہرت چاہیے انہیں شہرت دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی و روٹی دے۔ پروردگار آج ابو الفضل عباس کا جشن ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، ارے 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے، 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر۔ آئیے حضرات، مدح آل محمد کا قافلہ رواں دواں ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی ہو رہی ہیں اور گھڑیوں پہ جائیں گی، اس لیے کہ میری فہرست بڑی مرتب ہے۔ میں میثم صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بڑا شکر گزار ہوں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے جشن میں موقع دیا، اس لیے کہ موقع تو شہزادی دیتی ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کی فہرست بڑی مرتب ہے۔ کوئی میثم ہے، کوئی فخری ہے، کوئی تاج ہے تو کوئی بیتاب ہے، ایسے کوئی اختر ہے، اور قرطاس تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر یہ سب لکھے جائیں گے۔ اگر قرطاس نہ ہو تو یہ سارے دانے بکھر جائیں، خدا کی قسم۔ وہ تو کہیے قرطاس سامنے، اچھا یہ بھی دیکھیے کہ آپ جب باہر نکل کے جائیں گے تو قرطاس پر لکھیں گے، کبھی بولتا ہوا قرطاس نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ تو آل محمد کا صدقہ ہے کہ قرطاس کے منہ میں بھی زبان دے دیتا ہے۔ آئیے حضرات، نعت نبی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے نعت نبی کے، جس نے سب سے پہلے نعت لکھی اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ مصرع پڑھتا ہوں کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا، یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، نعت کے بھرپور مصرے اور شاعر آپ کے حوالے۔ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا۔ ارے جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا، جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ آئیے حضرات، میں نعت رسول کریم پڑھنے کے لیے اور مومنین کے قلوب کو منور کرنے کے لیے ایک بہترین آواز آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری مراد ہیں جناب محترم حسن عامر صاحب، با آواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی اچھی صلوات کا مظاہرہ کریں۔